السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم اور میرے دینی اور اسلامی غیور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ عزیزان محترم، یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بیش قیمت نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر ہم انگلیوں میں گننا چاہے نہیں گن سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ اور عرفہ اور انمول نعمت جو عطا فرمائی ہے وہ ہے اولاد۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو دولت مل جائے، شہرت مل جائے، انسان کو رتبے اور مقام مل جائے، عہدے مل جائے، لیکن اگر اولاد جیسی نعمت اسے نصیب نہیں ہوتی تو وہ انسان اپنی زندگی میں خوش نہیں ہوتا۔ اس کا گھر اسے ویران نظر آتا ہے، اس کا گھر اسے سونا سونا محسوس ہوتا ہے۔ اگر انسان کو اپنا گھر خوشگوار بنانا ہو، خوشگوار دیکھنا ہو، تو انسان کے گھر میں اولاد جیسی نعمت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ اولاد کی قیمت، اولاد کی قدر و اہمیت اگر جاننا چاہتے ہیں تو کسی بے اولاد شخص سے جا کر کے پوچھئے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسے دنیا کا سب کچھ ملا ہوا ہوتا ہے، لیکن اگر اولاد اس کے نصیب میں نہیں ہے تو اس کی زندگی میں خوشی اور سعادمانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کسی کے کھیلتی ہوئی اولاد کو دیکھ کر، کسی ننھے منھے بچے کو دیکھ کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں ایک بات بتاؤں، ایک مرتبہ ایک صحابیہ اپنی بچی کو لے کر کے، اپنے بچے کو گود میں لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کی طرف دیکھا، ان کی نظر پڑی تو ان کی آنکھیں بھر آئی۔ کس کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی
آنکھیں بھر آئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ کتنی اچھی بات ہوتی ہے اگر ہماری گود میں بھی ایک ایسی اولاد ہوتی. تو اولاد بہت بڑی نعمت ہے. ہر چیزوں کی کمی کی بھرپائی ہو سکتی ہے لیکن اولاد کی کمی انسان کے دل میں ایسی ہے کہ اس کی بھرپائی کوئی دوسری چیز نہیں کر سکتی. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اولاد جیسی نعمت دی لیکن یاد رکھیں اولاد پیدا کر لینا یہ بہت زیادہ بڑی بات نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے اولاد کو دینی تعلیم دینا. سب سے بڑی بات ہے اولاد کو دینی تعلیم دینا، اسلامی ماحول فراہم کرنا. اگر آپ کے پاس ایک نہیں 10 اولاد ہے لیکن آپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم نہیں دیتے، اسلامی ماحول فراہم نہیں کرتے، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی پہچان اپنی اولاد کو نہیں کراتے، یہ آپ کی 10 اولاد آپ کے لیے کوئی کارآمد نہیں ہو سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. دنیا میں تو تھوڑی بہت ہو بھی سکتی ہے لیکن آخرت میں آپ کے لیے کوئی کارآمد نہیں ہو سکتی. ہاں آپ کے لیے وبال ضرور ہوگی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صاف اعلان کر دیا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ لوگوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ دونوں آزمائش کی چیزیں ہیں. واللہ عندہ اجر عظیم، اور ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے، یعنی اس کا بہترین بدلہ. کیا کہا اللہ نے؟ کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش کی چیز ہے. مال آزمائش کی چیز ہے یعنی مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے. پھر مال جب حاصل ہو گیا اس کو کہاں خرچ کیا، حلال جگہوں میں خرچ کیا یا حرام جگہوں میں. تو اس معاملے میں مال جو ہے، پھر مال کا آپ نے زکوٰۃ نکالی یا نہیں نکالی، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کی یا نہیں کی، تو اس اعتبار سے مال آزمائش کی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی کسی کو اگر آزمانا چاہتا ہے یا تو مال دیتا ہے یا اولاد، اور اولاد بھی آزمائش کی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اولاد جیسی نعمت دی کہ آپ نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دی، کہ آپ نے اس کو اسلامی ماحول فراہم کیا، کہ آپ نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی شناخت کرائی، پہچان کروایا کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہر ماں باپ سے پوچھیں گے، ہر صاحب اولاد سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے اولاد جیسی نعمت دی تھی، کیا تم نے اولاد کا حق ادا کیا تھا؟ آج ہر ایک کا رونا ہے کہ میری اولاد میرے حقوق ادا نہیں کرتی، میرے بچے، میرے بیٹے میرے حقوق کا بالکل لحاظ نہیں رکھتے. کیا آپ نے اپنے بچوں کے حقوق کا لحاظ رکھا تھا؟ کیا آپ نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دی تھی؟ کیا آپ نے اپنی اولاد کو اسلام سکھایا تھا؟ اگر آپ نے اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے پھر آپ کا کیا مطلب بنتا ہے کہ آپ اپنی اولاد سے اپنے حقوق کا واسطہ رکھیں؟ تو پہلے اپنی اولاد کے حقوق ادا کرو، ان کو دینی تعلیم دو، ان کو بڑوں چھوٹوں کا لحاظ سکھاؤ، ان کو ماں باپ کے ادب و احترام سکھاؤ. آج انسان اپنی اولاد کو ہر کچھ دیتا ہے، ہر کچھ. کاروبار کیسے کرنا ہے وہ بھی سکھاتا ہے، بائک کیسے چلانی، گاڑی کیسے چلانی، جھوٹ کیسے بولنا، کیسے فریب کر کے اپنے کاروبار چلانا، مال کیسے جمع کرنا، مال کیسے بچانا، کسی کی آنکھوں میں دھول کیسے جھونکنا، ساری چیزیں سکھاتا ہے. ماں باپ ساری چیزیں سکھاتے ہیں. اگر کچھ نہیں سکھاتا تو وہ دینی تعلیم نہیں.
ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنے اولاد کو دینی تعلیم سکھائے. ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کی دینی تعلیم کی فکر کرے. خود کی آخرت کی فکر کرے، اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرے. نہیں، آج ہم سے یہ کام نہیں ہو پاتا. آج یہ کام، اس کام کی بڑی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے. اس وقت خاص طور پر ہمارے ملک ہندوستان میں ہمارے بچوں کے ذہن سازی کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے. ہمارے بچوں کے ذہنوں میں کیسے گندگی بھرا جائے اس کی بڑی کوشش کی جاتی ہے. ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، اسکول کے ماحول میں ڈھلتے ہیں، وہاں پر ان کو کھانے کے آداب نہیں بتائے جاتے، وہاں پر ان کو غسل کے فرائض نہیں بتائے جاتے، وہاں پر ان کو وضو کے طریقے اور وضو کے فرائض نہیں بتائے جاتے، وہاں پر ان کو دنیا داری بتائی جاتی ہے، ان کو وہاں پر خدا اور رسول سے دور کیا جاتا ہے، ان کا ذہن بنایا جاتا ہے اگر کاروبار کرو گے تو کھاؤ گے پیو گے زندگی گزر بسر کرو گے، اگر کاروبار نہیں کرو گے تو تم دنیا میں جی نہیں سکتے. اگر ہمیں اپنی اولاد کے ذہن و دماغ کی حفاظت کرنی ہے، اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو ہمیں فکر لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کی فکر لیں، ان کو سکھائے خدا کون ہے، رسول کون ہے، ہمارا دین کیا ہے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، خدا ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں پیدا کیے گئے. اگر ہم یہ چیزیں اپنی اولاد کو نہیں سکھائیں گے تو ہم اگر اپنی اولاد کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد مسلمان باقی رہے گی، مومن باقی رہے گی، تو صرف یہ ہمارا خواب و خیال ہے اور کچھ نہیں. صرف یہ ہمارا ذہن و دماغ کا خواب و خیال ہے اور کچھ نہیں. اپنی اولاد پہ کڑی نظر رکھیں، ان کی آخرت کی فکر کریں، ان کے دین اسلام کی فکر کریں. آج ہم اپنی اولاد کو شروع سے ہی بگاڑ دیتے، اپنی اولاد کو شروع سے ہی بگاڑ دیتے. جب ہمارے گھر میں کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے تو ہم اپنی اولاد کے نام تلاش کرنے میں کسی فلم ایکٹر کو دیکھتے، فلمی دنیا میں جاتے ہیں، اس وقت کون سا ایکٹر مشہور ہے اس کے نام سے اپنے بچے کا نام رکھتے. اس وقت کون سا دنیا دار، کون سا بزنس مین سب سے ٹاپ پر ہے، اس کے نام پر اپنے اولاد کی نام رکھنا پسند کرتے. سب سے پہلی غلطی ہم یہاں کر بیٹھے. اپنی اولاد کا نام رکھنا ہے. اگر آپ خود دیندار ہیں، اسلامی ناموں سے واقف ہیں، تو کسی اسلامی نام سے اپنے بچے کے نام کو موسوم کریں، اپنے بچے کا نام کسی اسلامی نام سے رکھیں. انبیاءوں کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھیں، صحابہ صحابیات کے نام پر اپنے اولاد کا نام رکھیں. سب سے پہلی غلطی کرتے ہم اپنی اولاد کے نام صحیح نام نہیں رکھتے. نام کا بڑا اثر پڑتا ہے، بچے کی زندگی میں نام کا بڑا اثر پڑتا ہے، اس لیے اپنی اولاد کے نام صحیح رکھیں. آج اگر آپ اپنی اولاد کا نام صحیح نہیں رکھیں گے، جس کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنا کر کے اپنی اولاد کا نام رکھیں گے، آپ کا بچہ بھی اسی کی طرح ہوگا. اگر آپ نے اپنے بچے کا نام سلمان رکھا اور آپ کا نمونہ اور آئیڈیل حضرت سلمان فارسی ہے، ایک بہت بڑے صحابی رسول ہے حضرت سلمان فارسی، اگر آپ کا نمونہ اور آئیڈیل حضرت سلمان فارسی ہے تو انشاءاللہ العزیز وہی خوبیاں، وہی ساری سیرتیں جو حضرت سلمان فارسی کے اندر تھی آپ کے بچے میں بھی منتقل ہوگی. اور اگر آپ کے بچے کا نام آپ نے سلمان
ایک بالی ووڈ ایکٹر کو دیکھ کر کے رکھا، تو یاد رکھے آپ کا بچہ بھی بڑا ہو کر وہ بھی کمر لٹکاتے پھرے گا، ہر جگہ کمر اور ٹھمکے لگاتے پھرے گا، اپنے بال بے غیرتوں کی طرح کٹنگ کروائے گا اور بال سہلاتے پھرے گا، وہی پھٹے وہی ننگے وہی چھوٹے کپڑے پہنتا پھرے گا۔ اس لیے آپ اپنی اولاد کا نام رکھتے ہیں تو آپ اپنی اولاد کے نام اسلامی ماحول میں ڈھلنے والے جو لوگ ہیں، صحابہ، صحابیات، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، یہ لوگ جو ہے ان کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھے، ان کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنائیں۔ پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو شروع سے دینی اسلامی ماحول دیں، اس کو بچپن سے بال ایسے بنوائیں جو اسلامی بال ہو۔ آج کل اکثر لوگ اپنے بچوں کے بال بنوانے جاتے ہیں، خود وہ والے کٹنگ دیتے ہیں جو آج کل کے نوجوان پسند کرتے ہیں۔ آپ جائیے، اکثر لوگ اپنے بچوں کے بال کٹواتے ہیں، ادھر سے پورے اڑا دیے، ادھر سے پورے اڑا دیے، بال کے یوں کسی ناپاک جانور کی طرح چھوڑ دی، کوئی مرغے کٹنگ کروا دیا، کوئی سوروں والے کٹنگ کروا دیا، پتہ نہیں کیسے کیسے کٹنگ کروا دیا۔ خود باپ اپنی اولاد کیسی کٹنگ کروا رہا ہے۔ اگر آپ خود اپنی اولاد کو اس طرح بگاڑ رہے ہیں، آپ کی اولاد بعد میں جا کر کے بگڑ رہی ہے، اس میں کس کا ہاتھ ہے؟ آپ کا ہاتھ ہے، آپ کا ہاتھ ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، آپ کے گھر میں LCD لگی ہوئی ہے، آپ اس میں ناچ گانے غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، آپ کی اولاد، آپ کے بچے آپ کے قریب بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنی اولاد کو بگاڑ رہے ہیں، آپ اپنی اولاد کو بگاڑ رہے ہیں، خود بھی گناہ کر رہے ہیں اور اپنی اولاد کو گناہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس لیے اسلامی ماحول اپنی اولاد کو فراہم کرے، بچپن سے ان کا نام اچھا اور درست رکھے، ان کا لباس اچھا بنائے، ان کو اچھا لباس پہنائے۔ یہ نہیں کہ کسی بالی ووڈ ایکٹر اور ایکٹرنی کو دیکھ کر کے آپ نے ان کی طرح اپنے بچے اور بچے کو کپڑے دلوا دیے، ان کی طرح ہیئر کٹنگ کروا دیے، ان کی طرح جوتے دلوا دیے اور ان کی طرح لیے پھر رہے ہیں، اپنی بچے کی خوبصورتی کے بالکل مزے لے رہے ہیں۔ آپ اپنے بچے کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو اولاد اللہ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اولاد پیدا کر لینا صرف یہ بڑی بات نہیں ہے۔ اولاد پیدا کرنا، بچے جننا، یہ تو جانور بھی کام کرتے ہیں، انسان سے زیادہ کرتے ہیں۔ ایک انسان، ایک عورت 1 سال میں زیادہ سے زیادہ 1 بچے پیدا کر سکتی ہے، لیکن جانور، بعض جانور ایسے ایک وقت میں 6 4 3 اولاد پیدا کر دیتی ہے۔ تو اس کام میں آپ سے آگے جانور بھی ہے، اس کام میں آپ سے آگے جانور بھی ہے۔ اولاد پیدا کرنا بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے اولاد کو دینی تعلیم سے آگاہ کرنا، بڑی بات ہے اولاد کو اسلامی ماحول فراہم کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی شناخت پیدا کرانا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت اور طلب ہم سے ہے، وہ طلب ان بچوں کو سکھانا کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو دینی تعلیم اور اسلامی ماحول فراہم کرے، دینی تعلیم سے آگاہ کرے، نام درست رکھے اور اپنے اولاد کے لباس، ان کے حلیہ، اس کو درست بنائے۔ اپنی اولاد کو کبھی کسی ہیرو کو دیکھ کر، کسی ہیروئن کو دیکھ کر کے کٹنگ نہ کروائے۔ اگر آج آپ اس کو ایسے بگاڑتے ہیں، بڑے ہو کر پھر وہ آپ کی بات ماننے والے ہیں۔ پھر انسان ہر جگہ شکایت کرتے بولتا ہے حضرات ہماری اولاد برابر نہیں، ہماری بات کچھ نہیں مانتے، پھرا کے جواب دیتے۔ بگاڑا تو آپ نے، اس کو بگاڑا کس نے؟ آپ نے۔ اس لیے اولاد کو پہلے سے ہی اسلامی ماحول میں ڈھالیں، بچوں کو بچپن سے ہی اسلامی ماحول اگر تعلیمات دیں گے، وہ بچہ آپ کا قدرداں بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا مین دروازہ ہے۔
اپنی اولاد کو بگاڑنے والی ماں کے قدموں کے نیچے کبھی جنت نہیں ہو سکتی. اپنی اولاد کو بگاڑنے والا شخص کبھی جنت کا مین دروازہ نہیں ہو سکتا. جنت پاکیزہ جگہ ہے، جنت میں جانے والے لوگ بھی پاکیزہ ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم نہیں دیتے، آپ اپنی اولاد کو جنت کے مستحق نہیں بناتے، تو آپ کی اولاد جنت نہیں جا سکتی. تو آپ کے قدموں کے نیچے جنت کہاں سے آئے گی؟ آپ جنت کا مین دروازہ کہاں سے بن جائیں گے؟ اولاد کو دینی تعلیم کی طرف توجہ دلائے، اولاد کو سکھائے اسلام نے ہمیں کیا کیا طریقے زندگی جینے کے سکھائے، کیا سلیقے سکھائے، بڑوں کے آداب کیسے، بڑوں کا احترام کیسے کرنا، ماں کا مرتبہ کیا، باپ کا مقام کیا، دادا دادی کے رتبے کیا، انسان اپنی اولاد کو سکھائے. آج ہم سب کچھ سکھاتے ہیں، بس دین نہیں سکھاتے. ہم دین نہیں سکھاتے، دین پر توجہ دیں. آج جو یہ ماحول ڈھلتا ڈھلتا اس موڑ پر آ گیا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو اپنا حق بھی نہیں بتا سکتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اولاد کی طرف توجہ دینا چھوڑ دیا، بس بچپن میں تھوڑے بہت لاڈ پیار دے دے کر کے ان کو بگاڑ دیا. مدارس کی طرف کبھی ہمارا توجہ نہیں بنتا، مدرسے کی طرف، مکاتب کی طرف، مسجدوں کی طرف، علماء اور ائمہ کی طرف کبھی ہمارا توجہ نہیں بنتا. کیا کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے میں اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤں، میں اپنی اولاد کو عالم دین بناؤں؟ کیا کبھی خیال آیا ہے کہ میں اپنی اولاد کو مفتی بناؤں، دین کا ٹھیکیدار اور دین کا داعی بناؤں؟ کبھی ہمارے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی؟ یہ تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں چاہت پیدا ہوتی ہے میں اپنی اولاد کو ڈاکٹر بناؤں، انجینئر بناؤں، پروفیسر بناؤں، ایجوکیٹ بناؤں اور نہ جانے کیا کیا بناؤں. ہر ایک کے دل میں خیال آتا ہے. اگر کسی کے دل میں غلطی سے بھی یہ خیال آ جائے میں اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤں گا، فوراً یہ بھی سوچنے لگتا ہے اگر حافظ بنے گا کیا کمائے گا، کیا کھائے گا؟ ارے ہمارے حافظ صاحب کو تو مسجد میں صرف 10,000 روپے تنخواہ ملتی ہے. 10,000 میں کس کا گزارا ہوگا؟ 10,000 میں کس کا گزارا ہوگا؟ میرے بچے کی زندگی خراب ہو جائے گی. ہر ایک کی روزی روٹی کا ذمہ اللہ کے، اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. آپ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائیں، آپ اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں. اتنا بھی نہیں کر سکتے، کم سے کم اتنی تعلیم تو ضرور دلائے جتنے ہر مسلمان پر فرض عین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. اتنا علم دین جس سے وہ اپنے آپ کو اسلام کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھل سکے، جس سے وہ اسلام کے قانون اور طریقے کو جان سکے، جس سے وہ نماز کو جان سکے، وہ وضو اور غسل کے فرائض کو جان سکے. اکثر لوگ بڑے بڑے ہیں، ہم روزانہ غسل کرتے ہیں، پانی نہاتے ہیں، لیکن ہمیں غسل کے طریقے معلوم نہیں. ہماری اولاد کو غسل کے طریقے معلوم نہیں. اگر ہمیں غسل کے فرائض معلوم نہیں تو ہمارا غسل نہیں ہوتا. جب غسل نہیں ہوتا ہماری نماز کہاں سے قبول ہوگی؟ ہمارے ذکر و تلاوت کہاں سے قبول ہوگی؟ چلو غسل کے طریقے معلوم ہے، وضو کے طریقے معلوم نہیں. آپ نے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کیا، آپ کو وضو کے طریقے نہیں آتے، آپ کو وضو کے فرائض معلوم نہیں، آپ کا وضو قبول نہیں تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں، آپ کی نماز بھی قبول نہیں. تو اس چیز کی فکر ہمارے اندر کب آئے گی؟ اس چیز کی فکر ہمارے اندر کب آئے گی؟ اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے میرے دوست. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت آئی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے کہ میرے بیٹو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہے، ایک پیغمبر ہے.
انہوں نے شروع سے ہی اپنی اولاد کو دینی تعلیم اور اسلامی ماحول فراہم کیا ہے، لیکن جب ان کو موت کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی اولاد کو پاس بلا کر کے کہتے میرے بیٹو سنو، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، میرے مر جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کون؟ ان کے باپ دادا بھی انبیاء نبیوں میں سے، اور ان کی اولاد بھی نبی، اس کے باوجود اپنی اولاد سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ پوچھ رہے ہیں اپنی اولاد سے، فکر لے رہے ہیں اپنی اولاد کی، حالانکہ زندگی میں انہوں نے تو اپنی اولاد کو شروع سے ہی دینی تعلیم سکھایا، اسلامی ماحول فراہم کیا، لیکن اس کے باوجود جب آخری وقت چل رہا ہے تو اپنی اولاد سے پوچھ رہے ہیں تم میرے بعد کس کی عبادت؟ آج ہم بھی پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ کیا پوچھتے ہیں؟ یہ کہ میں اتنا مال چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اتنا تم لے لینا، اتنا تم لے لینا، آپس میں لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں۔ بہت سے لوگ اتنا کرتے، بہت سے یہ بھی نہیں کرتے، تو صرف دنیا سکھاتے، دنیا بتاتے ہیں، وہاں میری اتنی زمین ہے، اتنی دکانیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، یہ تم سنبھال لینا، وہ سنبھال لے گا، یہ ساری چیزیں سب بتا کر کے جاتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کی آخرت کی خبر گیری کون کرے گا؟ آپ اپنی اولاد کو دنیا سکھا کر کے جا رہے ہیں، دین کون سکھائے گا؟ دین کون سکھائے گا؟ کون بتائے گا اللہ کیا ہے؟ کون بتائے گا نبی کون ہے؟ کون بتائے گا دین اسلام کیا چیز ہے؟ اپنی اولاد کی خبر گیری آپ کو خود کرنا ہے۔ ایک نبی ہونے کے باوجود اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بھی چونکہ اپنے والدین کے بڑے فرما بردار تھے، کیونکہ شروع سے ہی ان کو اسلامی ماحول ملا، دینی تعلیم ملی، تو انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، کہ ہم آپ کے آبا و اجداد یعنی حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور ان کے جو آپ کے آبا و اجداد کے خدا ایک ہے وحدہ لا شریک لہ، اس کی ہم عبادت کریں گے۔ جو آپ کے اور آپ کے آبا و اجداد کے خدا ہے، ہم ان کی عبادت کریں گے، ہم کوئی نیا دین اختیار نہیں کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مرتے دم تک اسی کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں گے۔ تو آپ اپنی اولاد کو اگر دینی تعلیم سکھاؤ گے تو آپ کی اولاد اس وقت کہے گی کہ ہم آپ کے آبا و اجداد، آپ کے جو خدا ہیں، ہم اس کی عبادت کریں گے، ہم ایک اللہ کو اللہ مانیں گے، ایک خدا کو خدا مانیں گے، ہمارا کرتا دھرتا سب کچھ اللہ ہے۔ یہ تب بنے گا جب آپ اپنی اولاد پر شروع سے محنت کریں گے۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دینی ماحول فراہم کرے، دینی تعلیم دے، لیکن آپ احسان مانیے علماء کرام کی اور مسجد کے کمیٹی ممبر حضرات اور نظماء حضرات کی، کہ انہوں نے آپ کی اولاد کی دینی تعلیم کی فکر مند ہو کر کے مدرسے قائم کیے، مکتب قائم کیے، تاکہ آپ کی اولاد کو دینی تعلیم فراہم ہو سکے۔ تو آج اسی لیے تمام مساجد میں مکتبوں کا نظام کیا گیا ہے، تمام حضرات اپنی اولاد کی فکر کریں۔ الحمدللہ مکتبوں میں داخلہ اور ایڈمیشن شروع ہونے والا ہے، تو تمام حضرات اپنی اولاد کا رخ جو ہے مکتب کی طرف کرائیں۔ یاد رکھیں، آپ اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کتنی ہی دے دیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی بہتر بنے، آپ کی آخرت بھی بہتر بنے، آپ کی اولاد کی دنیا بھی بہتر بنے، آخرت بھی بہتر بنے، تو آپ کی اولاد کو دینی تعلیم کا دینا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنا لیتے ہیں، دینی تعلیم نہیں دیتے، آپ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ آپ کے قریب بھی نہیں بھٹکے گی، کہے گا انفیکشن ہو گیا ہے،
ان پر بڑی بیماری مبتلا ہو گئی ہے، اگر ان کے قریب جاؤں گا تو یہ بیماری مجھے پکڑ لے گی۔ لیکن اگر آپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیتے ہیں، وہ اولاد آپ کی بڑی بیماری ہونے کے باوجود آپ کی خدمت کرے گی، آپ کی تیمارداری کرے گی، آپ کی خبر گیری کا پورا خیال رکھے گی۔ اس لیے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنانا ہے بناؤ، انجینئر بنانا ہے بناؤ۔ اسلام اور شریعت جو ہے کسی کو اپنی اولاد کو ڈاکٹر، انجینئر یا کوئی بڑا سے بڑا دنیا دار بنانے سے منع نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے پہلے اسلام سکھاؤ، پہلے ایمان سکھاؤ، اس کے بعد دنیا سکھاؤ۔ دنیا سکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، ہمارے بچے انجینئر بنے، ہمارے بچے پروفیسر بنے، ہمارے بچے لیکچرر بنے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن پہلے اسلامی تعلیم اسے دلاؤ، اسے قرآن سکھاؤ، اسے نماز سکھاؤ، اسے خدا کا خوف اور ڈر اس کے دل میں بٹھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہم تک پہنچی ہے اس کو سکھاؤ کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم نہیں دیتے، دنیا کتنا بھی سکھا لے، آخرت میں آپ کے گہربان آ کر ضرور پکڑے گی کہ ابا آپ نے ہمیں سب کچھ دیا، آپ نے ہمیں اسلام کیوں نہیں سکھایا، آپ نے ہمیں دینی تعلیم کیوں نہیں دی، آپ نے ہمیں بڑے بڑے کالجوں میں، اسکولوں میں داخلہ کرایا، ایڈمیشن کرایا، اتنی تعلیم دی، اتنی ڈگریاں دلائی، آپ نے اپنے علاقے کے مکتب ہمیں کیوں نہیں بھیجا، آپ نے ہمیں قرآن کیوں نہیں سکھایا؟ یہ آپ سے پوچھیں گی آپ کی اولاد۔ تو جگہ جگہ جو مکتب ہے، جہاں بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ اسی جگہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ہمارے مکتب میں جہاں آپ کا اعتقاد بنتا ہے، جس بھی علماء پر، جس بھی عالم دین پر، جس بھی حافظ صاحب پر آپ کا اعتماد اور بھروسہ بنتا ہے، آپ ان کے پاس جائے، اپنے بچوں کو ان کے حوالے کریں، گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنی دیر کے لیے ہو سکے اپنی اولاد کا وقت جو ہے ان کو لے جا کر کے دیں۔ وہ آپ کی اولاد کو سکھائے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہے، ماں کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا رتبہ ہے، باپ کی کیسے عزت کرنی، ماں کی باتوں پہ کیسے ہاں سے ہاں ملانا ہے، ماں باپ کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ وہ آپ کے بچوں کو سکھائیں گے، وہ آپ کے بچوں کو سکھائیں گے غسل کے کتنے فرائض ہیں، وضو کے کتنے فرائض ہیں، نماز کے اندر کتنے واجبات، کتنے فرائض، یہ ساری چیزیں سکھائیں گے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو آج اسلامی تعلیم نہیں دیتے ہیں، آپ کی اولاد دین سے بے دین ہو جاتی ہے، ایمان سے پھر جاتی ہے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کسی سے یہ سوال نہیں کرے گا آپ نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا، آپ نے اپنی اولاد کو ٹیچر کیوں نہیں بنایا، کسی سے سوال نہیں کرے گا، لیکن ہر شخص سے یہ سوال ضرور کرے گا آپ نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم کیوں نہیں دی، آپ نے اپنی اولاد کو اللہ کی پہچان کیوں نہیں کرائی۔ اللہ ضرور سوال کرے گا، کیا جواب دیں گے اس وقت؟ اس لیے اپنی اولاد کے فکر مند ہوئیے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیتے ہیں، آپ اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناتے ہیں، تو صرف اس میں آپ کی اولاد کی بہتری نہیں ہے بلکہ آپ کی بھی اس میں بہتری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کوئی اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناتا ہے، کل اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کے والدین کو نور کے منبروں پر بٹھائیں گے اور سورج سے زیادہ روشن تاج ان کے سروں پر بٹھائیں گے، اور دنیا والے تمام لوگ ان پر رشک کریں گے کہ انہوں نے دنیا میں کتنا بڑا کام کیا ہوگا، کتنی بڑی عبادت کی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے اعزاز سے نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے انہوں نے بہت بڑی کوئی عبادت نہیں کی، ہاں لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا، قرآن کی برکت سے، قرآن کی بدولت آج ان کو اس قدر عزت و احترام سے نوازا جا۔ ایک شخص تھا، مزدور تھا، غریب تھا، مزدوری کر کے اپنا اور اپنے گھر کا گزارا کرتا تھا۔ اس نے شادی کی،
شادی کے بعد بیوی حمل سے ہیں، لیکن اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اس قدر طبیعت خراب ہوئی کہ اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میں بچ نہیں سکتا، اب میرا آخری وقت چل رہا ہے، آخری ایام چل رہے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی سے یہ درخواست کی، یہ وصیت کی کہ دیکھو شاید اب میں بچ نہیں سکتا، شاید میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے، شاید میں آخری وقت پر چل رہا ہوں، لیکن میری ایک بات ماننا، جو تمہارے پیٹ میں میری یہ اولاد ہے، جب یہ دنیا میں آ جائے تو اس کو کسی مدرسے میں داخلہ کرا دیں، کسی مدرسے میں داخلہ کرا دیں۔ اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی وصیت کے مطابق ہی میں عمل کروں گی۔ اس شخص کا انتقال ہو گیا، اس شخص کا انتقال ہو، کیونکہ وہ شخص جو ہے کوئی اتنا بڑا دیندار نہیں تھا، اس کے پاس اتنا ایمان مضبوط نہیں تھا جس سے وہ جنت میں جا سکے، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ جہنم میں اس کو فرشتے لے جا رہے ہیں، جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اتنے میں اس بچے کو اس کی ماں ہاتھ پکڑ کر کے ایک مکتب میں لے جاتی ہے، جا کر کے حافظ صاحب سے کہتے ہیں حافظ صاحب یہ میرا بچہ آپ کے حوالے، اس کو قرآن سکھاؤ، اس کو دینی تعلیم دو۔ اس بچے کو حافظ صاحب سامنے بٹھاتے ہیں، بٹھا کر کے بچے سے کہتے ہیں بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بچہ اپنی توتلی زبان سے صحیح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں کہہ پاتا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں فرشتوں رک جاؤ، اس کو جہنم میں مت ڈالو، اس کو جہنم میں مت ڈالو۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کیا بات ہے، ابھی تو آپ نے اس کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کیا، ہمیں حکم کیا کہ ہم اس کو جہنم میں ڈالیں، اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو جہنم میں نہ ڈالا جائے، یا اللہ کیا بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ فرشتوں اس کے بچے نے مجھے آج رحمان کہا، اس کے بچے نے آج مجھے رحیم کہا، اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی زبان سے ادا کیا ہے۔ جس کا بچہ، جس کی اولاد مجھے رحمان کہے، جس کی اولاد مجھے رحیم کہے، میں اس کے باپ کو بے رحم ہو کر کے کس طرح جہنم میں ڈال سکتا ہوں۔ جاؤ آج اس کے بچے کی بدولت میں اس کی مغفرت کرتا ہوں، میں اس کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں، جاؤ اس کے لیے جنت کو سنوارو اور اسے جنت میں ڈال دو، اس کو جنت میں ڈال دو۔ اتنا بڑا مقام اور رتبہ اپنی اولاد، صرف اس نے وصیت تو کی تھی کہ میری اولاد کو دینی تعلیم دینا، کوئی بڑا نیک عمل کر کے دنیا سے نہیں گیا تھا، تو اپنی اولاد کو دینی تعلیم دے، اسلامی ماحول فراہم کرے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو دینی تعلیم نہیں دیں گے، آپ کی بھی دنیا آخرت برباد، آپ کی اولاد کی بھی دنیا آخرت برباد۔ تو الحمدللہ صبا ہفتہ ہے، صبا سے ہمارے یہاں بھی مدرسے کا جو ہے آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ جس طرح پہلے بھی مدرسہ چل رہا تھا، مکتب چل رہا تھا، مدرسہ چلے گا انشاءاللہ۔ تو تمام حضرات جو اپنی اولاد کی طرف سے فکر مند ہو جائے، اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے فکر مند ہو کر کے 2 وقت جو ہے متعین کیا گیا ہے، صبح 7 سے 8 بجے تک مدرسے کا وقت رہے گا، اور اسی طرح مغرب سے عشاء تک۔ آپ 2 وقت میں سے کسی ایک وقت کو جو ہے اپنی اولاد کو فارغ کریں۔ آپ اسکول اپنے بچے کو پڑھائیے، منع نہیں ہے، اچھی بات ہے، اسکول پڑھانا چاہیے، لیکن آپ اپنی اولاد کو مدرسہ بھی بھیجیں اور اس کا فکر مند رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بستر میں صبح صبح سو رہے ہیں، اولاد کا من ہوا تو وہ اٹھ کر کے منہ ہاتھ دھو کر کے مدرسہ آ گیا، من نہیں ہوا تو نہیں، ایسا نہیں۔ جس طرح ہم اپنی اولاد کو اسکول بھیجنے میں فکر مند ہوتے ہیں، اس کو صبح اٹھ کر کے نہلا دھلاتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں، اس کا بستہ تیار کرتے ہیں، اس کا ٹفن تیار کرتے ہیں، پھر اس کو اسکول وہاں چھوڑ کر کے آتے ہیں، بس تک گاڑی تک چھوڑ کر کے آتے ہیں، اسی طرح اپنی اولاد کی طرف سے فکر مند ہو کر اپنی اولاد کو صبح صبح اٹھا کر کے خود فجر کی نماز پڑھے، ساتھ میں اپنی اولاد کو بھی فجر کی نماز پڑھانے کی تاکید اور کوشش کرے۔ اس کے بعد اپنے بچے کے ہاتھ پکڑ کر کے صبح صبح اپنی اولاد کو مسجد میں لا کر کے چھوڑے۔ اگر آج اپنے بچے کے ہاتھ پکڑ کر آپ مسجد تک نہیں لاتے، یاد رکھیں یہی بچہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کل آپ کو جہنم کی طرف ضرور لے جائے۔
اگر آج اپنی اولاد کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ مکتب تک لے کر کے آتے ہیں، یہی اولاد کل قیامت کے دن آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو جنت تک لے جائے۔ امید کرتا ہوں کہ تمام حضرات کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔